کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے لیسن نمبر 15 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 14 لیسن بالتفصیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کا طریقہ ایک مختصر انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کا طریقہ: باوضو قبلہ رو کھڑے ہوں، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو انگلیاں نہ ملی ہوں، نہ خوب کھلی ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کیجیے، زبان سے دہرانا بہتر ہے۔ پھر تکبیر اولیٰ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیجیے۔ اب ثنا پڑھیے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ آمین کہیے۔ اس کے بعد 3 چھوٹی یا کوئی بھی ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہوں یا کوئی بھی صورت ملا پڑھیے، مثلا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجیے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 بار پڑھیے۔ پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھیے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ جانب قبلہ رہے۔ پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 بار پڑھیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس دوران 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے۔ یہ 1 رکعت پوری ہوئی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کیجیے۔ 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ میں اب تشہد پڑھیے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی
اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے۔ پھر لفظ لا کہتے ہوئے کلمے کی انگلی اٹھائیے اور لفظ الا پر گرا کر تمام انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اگر زیادہ رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھیے مگر صورت نہ ملائیے۔ تمام رکعتیں پوری کر کے بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی دعائے معثورہ پڑھیے، مثلا اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اب نماز ختم کرنے کے لیے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، پھر بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیریے۔ اب نعت شریف۔ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے، تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پھیرنا نہ خالی، مجھے اپنا تو بنانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یاور، تو ہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے، تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ مدنی پھول، ہاتھ ملانے کے مدنی پھول، دو مسلمانوں کا باوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے
اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نکاح لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملانا مستحب ہے، دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن نمبر 15 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی ایک نیا لیسن نمبر 16 کے ساتھ۔ کو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوئی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔